إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا نساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے اوپر اور صحابہ کے اوپر اللہ رحمت فرمائے، اور اس تربیہ میں جو ماں بہنوں ہیں، جو میرے بھائی اور بزرگ ہیں، اللہ ان تمام میرے بھائیوں پر، بہنوں پر، ماؤں پر اللہ رحمت فرمائے۔ آج کے اس بیان میں میرا عنوان ہے کہ اسلام کے بنیادی اصول۔ اب تھوڑی دیر پہلے امام صاحب آپ کے پاس بات کر رہے ہیں، یہ ایک دم پیور اردو میں، مجھے تو اتنا پیور اردو آتا بھی نہیں، پیور اردو کرنے والا بھی نہیں، کیونکہ آپ گھر میں کیسا بات کر دیں گے ویسے انشاءاللہ اس بیان کو سمجھیں گے۔ بیان کا مقصد ہے کہ سمجھنا، بغیر سمجھے کیا مقصد، بیان کر کے سمجھے تو نہیں تو مقصد کچھ بھی نہیں۔ ہاں خوب سیکھ رہے تھے، خوب اللہ رہتا، اچھی بات کر رہے تھے، مقصد کیا سمجھے بھائی، کچھ سمجھے نہیں نا۔ انشاءاللہ سمجھیں گے، سمجھ کے اپنی زندگی میں عمل کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ سمجھ ہے نا، وہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کی ہدایت ہے۔ سمجھ ایک بات ہے، وہ بہت بڑی اللہ کی ہدایت، وہ سمجھ رہنے سے ہی ہم کلمہ بول کر مسلمان ہو، ہے نا۔ کلمہ سب جانتے ہیں، کلمہ ہم سب جانتے ہیں۔ چلو ایک مرتبہ بولو، کلمہ بولو، سنیں گے آپ کے زبان سے انشاءاللہ۔ کلمہ بولو۔ اب نہیں، کلمہ بس بولو، نہیں بولو نا، ایک مرتبہ بولو نا، سنیں گے انشاءاللہ۔ میں کلمہ معلوم، کلمہ معلوم تو مسلمان ہے نا، نہیں معلوم تو مسلمان نہیں ہے نا۔ اچھی بات، کھڑ کر ہی بات۔ کلمہ بول کر مسلمان ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگرچہ کوئی اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، غیر مذہب اسلام قبول کرتا ہے، تو اس کو بولے گے نہیں ہمیں با کلمہ بولا کیا، تم کلمہ بول کے مسلمان ہوئے کیا، پوچھتے کیا نہیں ہمیں، پوچھتے وجہ کیا، اگرچہ تو کلمہ بولیا تو مسلمان، تو مسلم بن گیا، تو کلمہ کو تو نہیں بولا، کلمہ کو ٹھکرا دیا، تو کافر ہو گیا، تو مشرک ہو گیا۔ یہ بات جانتے ہیں نا، کلمہ کے اوپر ہم بہت عزت ہے، عزت ہے کیا نہیں، بہت عزت۔ کلمہ کو ہم بہت کتنا چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو لوہری دینے کے وقت میں، جو بچہ گھر میں پیدا ہوتا نہیں، اس بچے کو لوہری دینے کے وقت میں کیا بول کے لوہری دیتے معلوم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اتنا محبت کرتے ہیں ہم کلمہ کو، سچے نا۔ تو ویسے کلمہ کو، کلمہ کے مقصد کی زندگی ہم کرنا کیا نہیں، سچ مانے۔ جو اسلام کی 5 ارکان ہیں، 5 ستون ہیں، ستون کہتے ہیں اس کو، تمل میں تون کہتے ہیں، انگلش میں پلر کہتے ہیں۔ پہلا کلمہ، پہلا کیا، کلمہ۔ دوسرا نماز، کلمہ، نماز اور روزہ،
یہ 5 چیزوں میں 5 اس میں آ کر اسلام بنا ہوا ہے، 5 ستونوں میں اسلام کھڑا ہوا ہے۔ اس اسلام پر صحیح طریقے سے ہم جان لیں گے، انشاءاللہ پہچان لیں گے، اپنی زندگی اس دنیا میں آسان ہو جائے گی۔ پہچان لیں گے، سمجھ لیں گے، اگرچہ سمجھے نہیں، صرف کان سے سن لیں، صرف جان لیں، لیٹر سے جان لیں، بات چیت سے جان لیں، آواز سے جان لیں، مگر اس کے اکثر مقصد پہچانے نہیں، جانے نہیں تو یہ زندگی بے بہری زندگی ہو جائے گی۔ کیسی ہو جائے گی؟ بے بہری زندگی، انجامی زندگی، پریشانی والی زندگی۔ آج بہت سارے مسلمانوں کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ پریشانی کا مقصد کیا؟ زیادہ سے زیادہ اپنی زندگیوں میں پریشانی اٹھا بیٹھے ہیں، اس کا مقصد کیا؟ کہ اللہ کے دین کو صحیح طریقے سے سمجھے نہیں، صحیح طریقے سے جانے نہیں، کلمہ کو پہچانے نہیں۔ بولتے ہیں ہم کلمہ ہمارا جان ہے، کلمہ ہمارا محبت ہے، کلمہ ہی سارا، بولتے ہیں نہیں؟ کلمہ پڑھے گا جنت چل جائے گا۔ کوئی مرنے کے حالت میں ہو، جو ابھی دم توڑ رہا ہو، سکرات کے حالت میں ہو، تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ کیا بات، کیا کتنا رہ گیا پوچھیں گے کیا؟ تجوری میں کتنا رہ گیا، بیروں میں کتنا پیسہ رہ گیا، کون سے قرض دینا پوچھیں گے۔ قرض تو لیا ہے کیا پورا پوچھیں گے؟ کرتے کیا نہیں؟ ایک میں ہوتا باتیں کرتے کیا نہیں؟ ہاں، مرنے کے حالت میں ایسا پورا وسیلہ اٹھاتے اس کے بس، تو کیا کیا رہ گیا، کتنا سونا رہ گیا، کتنا پیسہ رہ گیا، یہ کسے، یہ حصہ کسے، وہ حصہ کسے، پوچھتے کیا نہیں؟ مگر اصل میں کیا کرنا؟ وہ آخرت میں پہنچ رہا ہے، اللہ کے پاس جا رہا ہے، صحیح طریقے سے جانا، مسلمان کی حالت میں جانا، تو کیا بولنا انہیں؟ کیا بولنا؟ کلمہ بولنا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولے گا تو اس کی موت مسلمان کے حالت میں ہوگی۔ وہی اللہ کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ پکار کے بولتا، اللہ اپنے ایمان والوں کو پکار کے بولتا ہے، ایمان والو، ایسا پکارتا اللہ، اے ایمان والو، حق تقاتہ، اللہ کو جس طریقے سے ڈرنا ہے اس طریقے سے ڈرو۔ ایسا بولتا، ایکٹنگ مت کر، ڈرے جیسا نخرے یا ایکٹنگ مت کر، حق تقاتہ، اللہ کو جس ڈھنگ سے ڈرنا ہے اس ڈھنگ سے ڈر۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت، تمہارے آخری وقت مسلمان کی حالت میں ہی رہنا ہے، تم مسلمان کی حالت میں ہی مرنا۔ سمجھنا آئی بات؟ مسلمان کی حالت میں مرنا۔ مسلمان کی حالت میں کتنے جنے مرتے؟ کیسے مرتے؟ کلمہ جانے بغیر مرتے کیا؟ کلمہ جان کے مرتے کیا؟ کلمہ سمجھ کے مرتے کیا؟ کلمہ کے ساتھ زندگی اپنی چلاتے کیا؟ کیسے زندگی کرتے؟ من مانی کی زندگی، عیاشی زندگی، ایسا سمجھ کے زندگی کرتے ہیں کہ یہ دنیا ہم نہ قائم، کتنے دن جی رہنے جاتے، کتنے دن رہیں گے، موج کر کے مر جائیں گے، ڈنڈے کھانا سکون، خبر میں ڈنڈے کھانا سکون، یا موج منائے گا یا منمانی کرے گا، اپنے دل میں جو کرے گا وہ سوچے گا وہ کرے گا تو اللہ چھوڑ دے گا۔ ارے میرے بندے آ جا، کتنا راہ دیکھا تجھے میں نے، آ جا سیدھا جنت میں چل جا، ایسا بولے گا کیا اللہ؟ ایسا بولے گا؟ کیا کیا، کیسی زندگی جیا، کیا کہا تھا میں نے؟ کیا قرآن نہیں بھیجا؟ کیا نبی نہیں بھیجا؟ کیا کوئی تجھ کو اللہ کے بارے میں نہیں کہا؟ ایسی زندگی کیا، اللہ پوچھے گا نہیں؟ ضرور پوچھے گا۔ تو یہ زندگی صحیح طریقے سے چلنے کے لیے کلمہ اپنے قلب میں اتارنا چاہیے، اپنے دل میں اتارنا، اپنی زندگی میں بنانا ہے کلمہ۔ پہلا کلمہ اپنی زندگی میں اتارنا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں۔ اردو میں سچ میں بہت اچھے الفاظ ہیں، بہت پسند آئے گی، دوسرے زبانوں سے بھی زیادہ۔ ہاں، اردو میں وہ بات ہے نا، اللہ کے سوائے کوئی معبود مانے کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سچ ہے، اللہ کے سوائے کوئی عبادت کے لائق ہے کیا؟
عبادت مانے کیا؟ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، صرف اللہ کو ہی عبادت کرنا ہے. جو کچھ مجھے مانگنا ہے اللہ کے پاس ہی مانگنا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے. چاہے کھانا ہو، چاہے کپڑا ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے گھر ہو، ہر بیماری کا شفا ہو، جو کچھ بھی ہو، جو کچھ مصیبت ہٹنا ہو، وہ اللہ کے پاس ہی پوچھو. صرف وہی عبادت کے لائق ہے. اللہ کے پاس پوچھنا عبادت ہے، دعا کرنا عبادت ہے. اور دعا العبادت، اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ دعا کرتے ہیں نا، اللہ کے پاس ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں نا، وہ عبادت ہے. جیسے نماز پڑھتے ہیں وہ عبادت ہے، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں عبادت ہے، ایسے ہی دعا کرنا عبادت. آج کے مسلمانوں کیا حالت میں معلوم؟ دعا کس کس کے پاس مانگتے ہیں معلوم؟ کس کے پاس مانگتے؟ اللہ کو چھوڑ کر کس کے پاس مانگتے؟ محبوب سبحانی یا خاطرہ اولیاء. کون سی انہوں؟ اللہ کے باجی کر، اللہ کے باجی کر نا پوچھتے ہیں تو اللہ کو غصہ آئے گا نہیں. اپنا بیٹا دوسرے کو دیکھو باپ بولے تو کتنا غصہ آتا، غصہ آتا کیا نہیں؟ ارے میں تیرا باپ ہوں تو کس سے دیکھو باپ بولتا، غصہ آتا کیا نہیں؟ تو پیدا کیا ہوا رب کو غصہ آئے گا نہیں؟ مجھے چھوڑ کر کسے پوچھ رہا ہے؟ اللہ کھلے عام کہہ رہا ہے، اللہ اپنے کلام میں کھلے عام کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ جو کچھ بھی گناہ کرے گا، ہمیں گناہ کرنے والے ہی ہیں نا، ہمیں کیا ملائکہ کام ہے؟ ملائکہ کیا ہمیں آسمان سے سیدھا اترے؟ گناہ رہیں گے ہمارے پاس، جو کچھ چھوٹی موٹی گناہ رہیں گی، بڑے گناہ سے اللہ بچانا. بس اپنا بندہ جو کچھ بھی گناہ کرے گا میں چاہوں اسے معاف کروں گا. اللہ کیسا کہتا ہے؟ جو کچھ بھی گناہ کر لے میں چاہوں تجھے معاف کروں گا، مگر ایک گناہ ہے، جو ایک پاپ ہے، وہ پاپ میں نہیں معاف کروں گا. وہ بہت بڑا پاپ ہے، پاپوں میں گناہوں میں بہت بڑا وہ پاپ ہے، میں نہیں معاف کروں گا، وہ ہے شرک. یہ کیا جی کب دے گا تو بھی یہ جماعت والے شرک بولتے ہیں، بدعت بولتے ہیں. گائے میں بھی شرک کی، یہ بھی شرک کی. ہمارے بڑے لوگ پورا چپکے کا بولے، 200 سال سے بول لوگ ہیں، 400 سال سے محبوب سبحانی ہے، انہوں چپکے کیا بولے؟ سمجھو بھائیو، کلمہ کے اصل مقصد سمجھو. چپکے کیا بولے؟ بولتے کیا نہیں؟ تو میں خود ہی سے بولتا ہوں کیا؟ لے لو قرآن، لے لو قرآن پڑھو، اردو میں قرآن ہے، آپ کو اردو میں قرآن چاہیے تو انشاءاللہ اس برانچ میں پوچھیے، آپ کو مل جائے گا. قرآن اٹھا کے کھول کر دیکھیے، نمبر کے ساتھ دیں گے آپ کو ہم اللہ کیا کہہ رہا ہے. تو شرک اللہ نہیں معاف کرتا. اللہ کیا کرتا؟ بالکل شرک نہیں معاف کرتا. شرک سے باز آ جانا ہے. اگرچہ شرک کے حالت میں ہم مر جائیں گے تو کیا جنت جائیں گے؟ درگاہ کو مانتے ہوئے، تعویذوں کو بنتے ہوئے، اولیاء کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہوئے، اولیاء مجھے بچہ دے دے، اولیاء مجھے آخرت میں تو معاف کر دے، اولیاء تمہیں جنت دے دے تو اللہ جنت دے ڈالیں گا. ارے تمہیں کس کو اولیاء بولتے کہ وہ سارے اولیاء بھی، سارے انبیاء بھی، سارے نبی بھی کل قیامت کے دن کیا حالت میں کھڑے گا معلوم؟ یا نفسی یا نفسی. پتہ ہے نا؟ تو یہاں سے جا کر بولیں گے کیا محبوب سبحانی ہے کہ نہیں کہ پہلے معلوم نہیں، وہ کون معلوم نہیں، ایڈریس معلوم نہیں. تم نچ مانتا تھا، تمہارے پاس دعا کرتا تھا، چادر چڑھاتا تھا، ناریل توڑتا تھا، تیل کی کھٹی چڑھاتا تھا، اتنا سب کرے نا، فاتحہ کرے نا، جھنڈا چڑھائے نا ہمیں. اللہ کا بس ذرا بولیں گے نہیں کہ بولیں گے میں بولے گی تجھے، مجھے جھنڈا چڑھا رہے 11ویں گھر میں بولے گی. ارے تو یہ بھیجا ہوا راستہ کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے، وہ چھوڑ کر تو کون کی بولے، تمہارے بابا بولے، نانا بولے، کون کی بڑھا بولے تو کریا تو میرے پاس آ گیا. جا با، تجھے مجھے واسطہ نہیں، تیرا مجھے واسطہ نہیں، انہوں پتہ نہیں. ان کے علاوہ وہ انبیاء رہندے یا نبیاں رہندے، یہ ان کا قصہ بھی وہ عیسیٰ نبی کو ماننے والے کیا بولیں گے؟ عیسیٰ نبی بھی قیامت کے دن آئیں گے نا. آج عیسیٰ نبی کیا بولتے جی؟ جیسس. ان کو خدا مانتے کیا نہیں؟ انہوں سے تو سمادن کھڑے ہو جائیں گے. ایسا ہم تم کو مانتے تھے، کیا تم کو بچائیں گے نہیں؟ تو بولیں گے کیا میں خدا کا بیٹا، میں بولے اللہ پوچھوں گا کیا با تو
بولے کی خدا کا بیٹا بول کر بولے کیا؟ نہیں اللہ تجھے معلوم نہیں کیا تو کیا بولا؟ میں وہ جو بولے اللہ تو مجھے کیا سکھایا تھا میں وہی بولے اللہ ان لوگوں کے پاس ان لوگوں کا بدلا تھا مجھے تیرا بیٹا بنا ڈالے میری ماں کو بھی خدا بنا ڈالے مجھے بھی خدا بنا ڈالے یہ اللہ مجھے بھی اسے بھی واسطہ نہیں تو اللہ کیا کرے گا عیسیٰ علیہ السلام اس قوم کو سیدھا جہنم میں ڈال وہی حالت ہے وہی چلے گا وہی کام وہاں پہ چلے گا آخرت میں کیا چلے گا جو درگاہ کو مانیا جو تعویذوں کے اوپر ایمان لایا اللہ کو شریک کریا اللہ کے پاس پوچھنے کے بغیر میں سارے اوپر ایمان لایا اللہ کو چھوڑ دیا اللہ کے اسلام کو چھوڑ دیا اپنی منمانی اپنے بڑے بزرگوں کا غجہ میں کریں گے ہم نہ قرآن نہ کو ہم نہ نبی نہ کو نہ کلمہ بتا ہونا نہ کیا ہونا کلمہ بتا ہونا مگر ہم گھبرا اللہ کیسا مان لیں گا مجھے بابا بتا ہونا انہوں بھی بابا سے بولتا اللہ مان لیے کیا میں نہیں مانیں گے اللہ کتنا بڑا غصے والا بھی رحم والا بھی ہے اللہ کا غصہ معمولی غصہ نہیں اللہ یہ معاملے میں کانفرمنس نہیں کرتا چھوڑ کر نہیں دیتا اللہ بہت بڑا پکڑتا اللہ اس لیے اپنی کلمہ صحیح ہو جانا اللہ کا تو اللہ کی عبادت کرنا اللہ کچھ ماننا بہت بڑا ایک دکھ کی بات ہے آنکھوں میں پانی آ جاتا دیکھ کر دل جلتا پیٹ جلتا ہے آج مسلمان کی حالت کیسے معلوم کیا درگاہ کو چھوڑ ڈالے بس کہاں گئے معلوم کیا وہ ایک پوجاری یہ دھوبی پیٹ میں پانڈین تھیٹر بولتے نا اس طرف ایک جنا پوجاری کیا کرتا لال کلر کا تعویذ بنتا مسلمان عورتیں برقع پہن لو کو وہاں جا کو تعویذ بنتے دیکھتے نا کتنا بڑا شرک درگاہ کو بولتے وہ بھی شرک یہ بھی شرک تو جانے کا جگہ کا جہنم تو مسلمان کی حالت میں مرنے کا یہی علامت کیا اللہ مسلمان کی حالت میں مرو بولتا ہے مسلمان کی حالت میں موت ہو جاؤ تو مسلمان کی حالت میں موت ہونا کا دنیا میں کوشش کرنا اپنے قلب کو اللہ کے ساتھ لگانا یہی سچی کلمہ ہے زبان میں کام میں کرے تو کلمہ ہے کیا نہیں جھوٹ بول رہا ہے نے جھوٹ بولیا زبان سے جھوٹ بولیا کلمہ اپنی قلب سے نہیں بولیا دل سے نہیں بولیا تمل میں بولیں گے نہیں سول اونڈر صحیح اونڈر کام میں بات دیکھ اللہ پسند کرے گا نہیں پسند کرے گا کام بھی ایک ہی رہنا بات بھی ایک ہی رہنا ایسا پہلا کلمہ اسلام کا پہلا ارکان کیا پہلا کلمہ دوسرا نماز اسلام کیا کہتا ہے نماز پڑھو کافروں کو بھی مشرکوں سے بھی الگ کر کے بتاتا ہے نماز الگ کر کے بتاتا ہے آج اسلام میں مسلمان کتنے بھائی چارے ہیں کتنے بھائی بہنیں ہیں اس لیے نماز سے غفلت میں ہے نماز پڑھنے میں غفلت میں ہے جو نماز چھوڑے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جو نماز چھوڑے گا وہ کافر بن گیا جو نماز چھوڑتا ہے وہ کافر بن گیا کافر مطلب جانتے کیا کافر مطلب میری بات سمجھ میں پڑتی نا ٹوٹی پوٹی اردو ہی رہے گی مگر سمجھ میں پڑتی ہے کیا الحمدللہ یہ کافر کا مطلب اللہ کو ٹھکرانے والا اللہ کی بات کو ٹھکرانے والا اللہ کو نہیں ماننے والا اسے کافر بولتے ہیں جنہیں کو نماز چھوڑ ڈالے نماز چھوڑے گا وہ کافر کہلاتا ہے اسلام کیا کہلاتا ہے اس کو بھی اسلام میں کوئی اسے حصہ نہیں نماز چھوڑنے والے کو اسلام میں کوئی حصہ نہیں اگرچہ مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں تو مسلم سے رہنا ہے مسلمان سے رہنا ہے کہ تو نماز ہم قائم کرنا یا الذین آمنوا اے ایماندارو واقیموا الصلاۃ اپنی نماز کو قائم کرو اگرچہ مسلمان ہی رہنا ہے مسلمان کی حالت میں ہی مرنا ہے واقیموا الصلاۃ تم نماز کو قائم کرو یہ نماز اللہ کے لیے پڑھنا ہے کس کے لیے پڑھنا ہے اللہ کے لیے پڑھنا ہے دو ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر بنتے ہیں نا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میں کسی کے لیے نماز نہیں پڑھتا کوئی دیکھنے کے لیے میں نماز نہیں پڑھتا اخلاص سے پڑھتا ہوں میرا رب کے لیے میں پڑھتا ہوں میرا ڈر میرا خوف میرا ہر احکام اللہ کے لیے ہے میں اللہ کے لیے کھڑ کر نماز پڑھ رہا ہوں میرا رب کے لیے میں نماز ادا کر رہا ہوں آپ سے چھوٹی میری گزارش ہے میرے بھائی لوگوں تھوڑا سامنے آ جائے تو اچھا ہوگا اللہ کی رحمت بھی آپ کے اوپر زیادہ آ جائے گی سامنے اگر سے سامنے آ جائیں گے تو مجھے بھی تھوڑا وہ بات کرنے کے لیے اچھا ہو جائے گا
تھوڑا دیواروں سے تھوڑا باز آ کر سامنے آ جائیے انشاءاللہ، تھوڑا سامنے آ جائیے، سامنے آ جائیے، بہت جگہ خالی ہے نا، ملائکہ آپ کے اوپر دعا کرنا ہے نا، میرے بھائی لوگ ایسا آ جاؤ، سامنے آ جاؤ، تھوڑا سامنے آ جاؤ، نیچے نہیں بیٹھنے ہونے والے چیئر میں بھی لگا کر بیٹھے ہو انشاءاللہ، سامنے آ جاؤ بیٹھے۔ کہ نماز کے بارے میں ہم دھیان پورا دینا، جیسے کہ ہمیں اللہ کے پاس کلمہ بول کر مسلمان، اللہ تو ہی عبادت کے لائق ہے، تیرے سے کوئی نہیں، اور محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ بولے نا، محمد رسول اللہ مانے اے اللہ تیرے نبی کو ہم مانتے ہیں، تیرے بھیجے ہوئے نبی کو ہم مانتے ہیں، صرف ان کی ہی پیروی کریں گے، جو انہوں بولے وہی سنیں گے، ہمارے جان سے زیادہ ہم کس کو چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کو۔ ایک مسلمان کا اللہ کو چاہنے والا اللہ کے نبی کو چاہنا ہے، وہی اللہ کہہ رہا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگرچہ تم اللہ کو چاہتے ہو، اگرچہ تم اللہ کو چاہتے ہو، اس نبی کو بھی چاہنا پڑے گا، اس نبی کی تم پیروی کرنا پڑے گا، جو نبی ہے ان کی پیروی کرنا پڑے گا، تبھی آپ لوگوں کا گناہ اللہ معاف کرے گا۔ اللہ کلام میں کہہ رہا ہے آپ لوگوں کا گناہ اللہ معاف کرے گا۔ تو اللہ کی نبی کی پیروی کرنا، جو ہم پیدا ہوئے تک مرتے دم تک کیا کیا دنیا میں کام کرنا ہے، کیسے اپنے عمل کو بسا لینا ہے، سارا پورا زندگی اللہ کے نبی نے آپ کو سکھا چکے، کوئی نیا سیکھنے کا کچھ کوئی نہیں، ارے اللہ کے نبی یہ بولے نہیں وہ بولے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، پورا سکھا دی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا کرنا، کیا کرنا، کان میں عذاب بولنا، عذاب بولنا، عذاب بولنا، یہ اسلام بولیا نہیں، کان میں اذان بولنے کا اسلام نہیں سکھایا، تو نام رکھنا، ماں باپ نام رکھنا، اللہ کے نبی کے پاس جو بچہ پیدا ہوتا لے کے آتے ہیں، جو اللہ کے نبی کو دینے کا بہت بڑا مقام ہے صحابہ، تو اللہ کے نبی اب نہیں ہے تو ماں باپ بھی نام رکھنا ہے، تو اللہ کے نبی کیا کریں گے، تو کھجور ہے نا، کھجور تھوڑا سا چاپ کر چبا کر لے، تھوڑا سا ڈھا کر بچے کے زبان میں، اس کے بعد نام رکھتے، بچہ پیدا ہونے کے بعد کیا کرنا، چلا کرنا، چلا کرنا، چلا چھٹی کرنا نہیں، 50 اکمیوں کو بلانا، 100 اکمیوں کو بلانا، بریانی ڈالنا، یہ اس نہ کرتے، دعوت کرنا نہیں، اسلام یہ سکھاتا ہے کیا، یہ نہیں سکھاتا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد اسے نام رکھنا، ٹھیک ہے، نام رکھنے کے بعد اس کو عقیقہ دینا، مرد بچہ ہو دو بکرا، بھائی کو بچہ ہو 1 بکرا، 7 دن کے اندر اس کو بال منڈانا، عقیقہ دینا، یہی اسلام ہے۔ انہوں کیا کرتے ہیں معلوم، بھائی کو بچہ مرد بچہ پیدا ہوا تو 2 بکرا 20,000 روپے مرد بچے کو، بھائی کے بچے کو 10,000 روپے 1 بکرا، یہ چھوڑ ڈال کو 1 لاکھ روپے خرچہ کرتے 40 دن میں چلا بولتے، عذاب کو عذاب ہی کما لیا، اسلام کو چھوڑ ڈالیا، اللہ کے خلاف کر دیا۔ یہاں بولیا کلمہ میں کیا بولیا، یا اللہ میں تجھے مانتا ہوں، تجھے عبادت کرتا ہوں اور اللہ کے نبی کی میں پیروی کروں گا تبھی میں مسلمان بولتا۔ یہاں اگر اللہ کے نبی بولے بچہ پیدا ہوا تو عقیقہ دے، ایسا کام کر، چلا چٹی نہیں، تو انہیں کیا کرتا، 4 لوگ ہیں نا جی، گھر پھر کو اٹمیاں ہیں، بھر کو دوست ہیں، 1 بکرا لے کو کاٹی دو بس، اب بریانی ڈال دوں 40 دن میں، یہ بدعت ہے، سمجھے بات؟ تو ایسا کرنا، جو ہم اللہ کی عبادت کرنا ہے، ہر بات عبادت ہے، اپنی نماز، اپنا ہر احکام ہر کام اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے راستے میں رہنا ہے، اگر چنانچہ راستے کا خلاف ہو جاتا تو وہ اسلام کے اندر نہیں آتا، جو اسلام کے اندر وہ نہیں آتا، اسلام کے باہر کھڑا ہوا ہے، صرف بچہ ہی پیدا ہونے کا نہیں، اسلام کے ہر کام، جو نماز ایسے ہی اللہ کے نبی سکھائے، جو پیدا ہوتے سے مرتے دم تک اللہ کے نبی سارا راستہ سکھا دیے، نماز ایسا پڑھو، صلو کما رأیت اصلی، میں جس ڈھنگ سے نماز سکھایا آپ لوگوں کو، آپ ویسے ہی نماز پڑھو۔ ہم فرقے بڑھا دیے، ہمارے اندر فرقے بڑھ گئے، تو شافی، تو حنفی،
تو ہمبلی انہیں مالکی، تو یہاں بن میں یہاں بن دوں، میں بنتاس نہیں کرتے کیا نہیں؟ بولے تو یہ بھی ہے وہ بھی ہے، میں پوچھتا ہوں اب سمجھو، اگرچہ بری لگی، اگرچہ میری بات غلط لگی، اب میرے پاس پوچھو کیا اللہ کے نبی دنیا میں امن پھیلانے کے لیے آئے یا فتنہ پھیلانے کے آئے، فرقہ پھیلانے کے آئے؟ نہیں، اللہ کے نبی امن پھیلانے کے لیے، اللہ کے نبی صحیح طریقے کا راستہ سکھانے کے لیے آئے، اللہ کے نبی فرقہ نہیں پھیلائے، فرقہ نہیں بولے، یہ سازش کر گئی یہودا اور نصران ہمارے اوپر کیا کرے؟ سازش کر دی، سازش کر کے ہمارے اندر فرقہ بنا دیا، اللہ بچا۔ جو کچھ بھی آج کھلا ہے، اللہ کے نبی کیسے نماز پڑھے، حدیث ہے، دیکھ لو۔ میں ایک بات پوچھ رہا ہوں، ہم ایک جگہ لیتے ہیں، ایک جگہ لیتے، وہ جگہ 1000 اسکوائر فٹ کا جگہ، تو کیا کریں گے؟ اللہ ہمارے پاس پیسہ دے کو رہے کیا، ایک 50 لاکھ 60 روپے کا جگہ لے دیں، کیا کریں گے؟ ہم کی مجھ کو لے لیں گے کیا بھائی؟ نہیں لیں گے۔ وجہ کیا؟ کیوں نہیں لیں گے؟ پیسے کا معاملہ، انہیں ٹھکا دیا تو وہ جگہ کا مالک کون، اس کے پہلے میں کون رہتا، کیا رہتا، اسی دال کو دیکھیں گے کیا نہیں؟ اسی دال کتنے سال کا اسی دال 20 سال کا اسی دال 25 سال کا بھی اسی دال ڈال کر دیکھ، اسی دال دیکھا نہیں، اسی دال کے بارے میں معلوم کیا نہیں؟ دال کو دیکھا تو معلوم ہوگا اس کا جگہ کون پڑتا تھا، کہاں بدلیا، کدھر بدلیا، اب کس کے اوپر نام کا جگہ ہے، یہ بول سوچتے کیا نہیں؟ میں دنیا کے اوپر اتنا دھیان، دنیا کے اوپر اتنا سمجھ، دنیا کے اوپر اتنا علم، کیوں آخرت کے اوپر کیوں چھوڑ دیے؟ آخرت سمجھنے کے لیے کیوں چھوڑ دیے ہم؟ جو کون بولے وہ سچ ہو جائے گا، جو کون راستہ بتائے گا وہ سچ ہو جائے گا، تو بولیا اسلام، تو بولیا اسلام، سو بھی اسلام ہو جائے گا۔ ایسے میں کھڑو کہ اللہ کے نبی بولے وہی اسلام، جو اللہ کے نبی سکھائے وہی اسلام۔ اللہ کے نبی کبھی فرقہ نہیں بنا، سب کو جما کے رکھے تھے، اللہ کے نبی کا راستہ وہی راستہ ہے۔ یہاں پہ شافی نہیں، حنبلی نہیں، مالکی نہیں، یہاں پہ صرف سنت رسول ہے۔ یہ پہچاننا پڑے گا۔ اپنی نماز بھی کیسے کرنا؟ اللہ کے لیے پڑھنا، اللہ کے رسول جس طریقے سے بتائے اس طریقے سے پڑھنا۔ اور نماز میں بھی بہت نمازاں شروع ہو گئے ہمارے زمانے سے، میں بچپن سے میں دیکھ لگا دوں کیسے نمازاں، تسبیح نماز، کیا نماز؟ تسبیح نماز۔ تسبیح نماز اسلام میں ہے، اللہ کے نبی سکھا ہے، کون بولے تسبیح نماز؟ کون کی بولے؟ اچھا بولے قرآن میں ہے، بتاؤ نہیں؟ اچھا سبھی بھی قرآن میں بتانا ہے کیا؟ نہیں قرآن میں بتاؤ، کو حدیث میں بتاؤ، حدیث کیا بولتے ہیں؟ حدیث کیا بولتے ہیں؟ اللہ کے رسول جو بولے وہ حدیث میں، جو اللہ کے نبی کون سا سکھائے وہ حدیث میں ہے۔ صحیح طریقے کا نمبر لے کے آؤ، بولو، دیکھیں گے، ہم بھی پڑھیں گے نماز، ثواب ہی نا، نماز پڑھنا ثواب ہی نا، ہم بھی پڑھ لیں گے۔ جو کام اسلام نہیں سکھایا، جو کام اسلام نہیں بولا، وہ اللہ ٹھکراتا ہے، اللہ اس کو ڈگل پٹی کرتا ہے، نکال دیتا ہے، اللہ پسند نہیں کرتا، اس کے بدلے میں اللہ سزا دیتا ہے، دوزخ دیتا ہے۔ جو اللہ بولا وہی اسلام، جو اللہ کے نبی سکھائے ہے وہی اسلام، اس کے علاوہ اپنی منمانی میں کریں گے، دوسرا بولا انہیں بولا کریں گے تو آخرت کے دن ہم کو نقصان پہنچائے گا۔ اللہ ہمیں بچا، ہر انسانوں کو اللہ ہمیں بچا۔ اور دوسرا کیا؟ کلمہ، نماز اور روزہ۔ روزہ میں ہم میں رمضان کا مہینہ 30 روزہ میں رہتے کیا نہیں؟ رمضان میں 30 روزہ رہتے۔ اب ایک روزہ بھی ہے، کون سا روزہ مانو؟ کون سا روزہ؟ رمضان میں 30 روزہ رہتے ہیں، اور محرم میں 2 روزہ رہتے، نہیں 2 روزہ، اور ذوالحج میں 1 روزہ رہتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے۔ اور روزہ رکھنے والوں اور روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو انہوں کو بول، اللہ کے رسول بولے چاند کے 13 یا 14 یا 15 روزہ، ٹھیک ہے؟ روزہ کائے کے لیے رکھتے ہیں؟ روزہ رکھنے کا مقصد کیا؟ صحیح روزہ رکھنے کا مقصد کیا؟ صحیح مقصد یہ ہے کہ اپنے دل میں اللہ کا خوف بڑھے، اللہ کی عبادت کرنے کا ہے، اللہ کا خوف بڑھنے کا ہے، اپنے اعمال صحیح کرنے کے لیے روزہ رکھیں، وہی نا، برائی سے بچ کر رہنا،
ہمیں برائی سے بچ کر رہنا، اپنے آنکھوں کو سنبھالنا، اپنے قلب کو سنبھالنا، حرام سے بچنا بول کر کیا کرتے ہیں ہمیں روزہ رکھنا. اللہ بھی بہت نہ بولتا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، آپ سے پہلے رہتے تھے ان کو بھی میں نے روزہ فرض کیا، آپ لوگوں کو بھی روزہ فرض کر رہا ہوں. اس روزے کے ذریعے آپ اللہ کو ڈرنے والے بن جاؤ. یہی اللہ کا مقصد ہے، اللہ بولنا کا کہاوت ہے. اب روزے میں دوسرا ایک روزہ ہے. اب ایک روزہ ہے زبردست روزہ، وہ روزہ آپ کو معلوم سمجھتے ہیں، 16 سیدہ کا روزہ. جانتے ہیں کون کون جانتے 16 سیدہ کا روزہ؟ میرے بھائی آپ نہیں جانتے کیا؟ جانتے 16 سیدہ کا روزہ جانتے ہیں کیا؟ ہے جی، یہ کام چلتے ہیں ہمارے مسلمان کے حالت. روزہ رکھتے ہیں، اسے کہانی پڑھ کر روزہ رہنا، 16 روزہ رہنا. کیسا روزہ رہنا؟ 16 روزہ رکھے تو گھر چھت پھاڑ کر پیسہ گرنا. 16 روزہ رکھے تو کیا ہوگا؟ سونے کا 80 روپیہ، ہیرے وہاں جواہرات پورے بیروں میں ڈکل ڈکل کو مجھ کو رکھنا. یہی چالت رہنا. ایسا سکھا کے رکھے، ایسا بول کے رکھے. کوئی کتاب آتا چھوٹا سا اردو کتاب آتا، اس میں 16 سیدوں کی کہانی. میں بھی پھٹا کو پڑھ کر دیکھا 16 سیدوں کی کہانی نہیں ہے، دوسرے کس کی کہانی ہے. یہ کہانی کون سی پڑھ کو ہی کیا، کون سی پڑھ کو ہی کیا، انجانے میں کر کو رہیں گے. غلطی ہوتی، سب سے غلطی ہوتی ہے، ہمیں بھی غلطی کر کو چاہے. میں بھی پنجا جھنڈا فاتحہ پورا کر کو چاہوں. اللہ سدھرا دے، اللہ ہدایت دے دے لیا کیا بھی ہوں پاک صاحب سے آئے نہیں، اللہ معاف کرنے والا. یہ 16 سیدہ کا روزہ بہت ایک ڈر خوف سے رکھیں گے. کیسا؟ بہت اہمیت سے، بہت ڈر خوف سے رکھیں گے. یہ روزہ معمولی روزہ نہیں، تم کو سب معلوم نا. کیا کریں گے؟ یہ روزہ کھولنے کے بعد تل، وہ تمل میں ایل بولیں گے نہیں، ایل تل بھی کھجور سے روزہ کھولنا. تل بھی کھجور سے روزہ کھولنا. 16 دن روزہ رہنا. کیسا روزہ دیکھیے ویسا رہنا. ہمیں کس کے نام سے روزہ رہنا معلوم کیا؟ ہمیں نام کس کے نام سے روزہ رہتے ہیں؟ ہم کس کے نام سے روزہ رہتے ہیں؟ اللہ کے نام سے نہ روزہ رہتے ہیں. آنا یہ روزہ 16 سیدہ کے نام سے روزہ رہنا. وہ کہانی میں ویسا زیادہ، یہ کہانی میں بہت لمبی کہانی، ہو اردو میں بولیں گے یعنی لمبی کہانی سومانی جیسا، ویسا لمبی کہانی ہے. یہ کہانی سنے گا تو ہنسا چاہنا، اس کا ٹائم بھی نہیں ہے ہم نہ بات کرنے کے لیے، اللہ بچانا. ویسے روزہ رکھو، 16 روزہ رکھے تو اپنی پورے حاجتاں پورے ہوں گے، بچہ پیدا ہوگا، گھر ملیں گا، دار ملیں گا. یہ کہانی میں آپ کو کیا تھا کھولنے من. ایک بادشاہ معلوم، ایک بادشاہ کیا کرتا، ایک سہیل آتا. سہیل مانے ایک بھکاری. انہیں آپ کو کیا کرتا، بادشاہ کے پاس آپ کو بھیک مانگتا. بادشاہ کے پاس بھیک مانگنے وہ بادشاہ ہیرے جواہرات پر لگا دیتا. وہ سہیل کیا بولتا، نہیں مجھے ضرورت نہیں، بانجھ کے پاس میں آپ کو بھیک نہیں لینا چاہتا. کیا بولتا، وہ کہانی میں آتا، سنے گے نہیں؟ ہاں سن لو انشاءاللہ. بانجھ کیا بولتا، میں بانجھ کے پاس میں، بانجھ مانے کیا، بچہ کسے نہیں ہے اسے بانجھ بولتے. ویسا ہی اس نے ہمیں یوٹیوب میں کر لی، اس کا پریپریشن پورا کریا آپ کے پاس بولنے کے لیے. کیسا ایک بانجھ کے پاس میں بھیک نہیں لیتا، بھکاری نہیں لیتا. اسے بادشاہ کو غصہ آ جاتا، مجھے بچہ نہیں سوچے اتنا بڑا ایک مشکل کیا. بول کیا کرتا ہے، جھولا لٹکا لگو، اس کا تخت پورا چھوڑا لگو، باہر چل لیتا. باہر چل لینا کو جو روپڑا بول دی، جاؤ کو جی یہاں رہ جاؤ بچہ ہوں گا. بولتی سنتا نہیں، کیا کرتا، غیر من سے نکل جاتا، باہر نکل جاتا. نکلنے پہ ایک رات سونے نے اس کے خواب میں 16 سیدہ آتے گئے. بیٹا کہاں گیا، بچہ اتنا ضرورت تجھے، بچہ میں دے دوں. چپل سے مارنا کیا نہیں، بابا کو بچہ کھول دینے کا، بچہ میں دے دوں تجھے. تو کیا کر، تو اپنی جگہ چل جا، تو اپنے تخت پہ چل جا. 16 روزے رہو، 16 روزے رکھ کر میرے نام کو 16 روزے رکھو. روزہ کھولنے کے وقت میں وہ تل بھی کھجور کے ساتھ روزہ کھول، اور 16 روزہ ہونے کے بعد 5 پیسے کا، اس میں ایسا تھا وہ کتاب میں، 5 پیسے کا شکر لے کو فاتحہ کر کو بانٹ ڈال. کیا بولتا، فاتحہ کر کو بانٹ ڈال. بولنا من کیا کرتے ہیں ایسا 16 روزے رکھ کے بس نا ان کے بیوی کو بچہ کرتا ہے پیٹ میں. بچہ کرنا من بہت خوش ہو جاتے نا. 16 سیدہ کا روزہ کا یہ کتنا بڑا کرامت دیکھو. بولنا من ایک بڑھیا آتی، اور تجھے کیسا با بچہ کھڑیا. بڑھیا پوچھتی، بڑھیا بول تم پہلا فاتحہ کا کھانا کھا. کیا بولتے، پہلے فاتحہ کا کھانا کھاؤ بڑھیا.
हेलो शक्कर डालो, फातिहा का शक्कर मुंह में डाल लो, पढ़ने के लिए बड़ा अच्छा रहा उर्दू में कोई सी बात भी खूबसूरत तरीके से बोलेगा तो अच्छे ईमान देर से सुने सका रंगा, मगर हमें समझना जो बोले कहानी क्या बोले वो इस्लाम है क्या नहीं बोल को समझ कर हम करना। ये अल्लाह के नबी बोले क्या है, कुरान में क्या हदीस है, कहाँ के बतंकर कहानियाँ लेके आ गए बोलकर हमें समझना, क्या बोले तो सुनने वाले क्या उठते बेबहरे हमें, क्या इस्लाम माने नहीं, अल्लाह का कलाम जाने नहीं हमें। वो बुढ़िया सुनकर क्या करती, जाको 16 रोजे रहती, 16 रोजे रहने टेम्पो 16 रोजे ख़त्म होने टेम्पो लखड़ा रहा था, क्या बुढ़िया क्या करती, रोज़ा खोलने का वक्त, हाँ जा मैं रोज़ा अपने हूँ तो बात में आपको चल मैं बोला था। दूसरे दिन आता उन्हें बुढ़िया का घर रहा को झोपड़ा रहता करता, दूसरे दिन आप देखते महल बन को झूले में झुल्लो कर दी बुढ़िया, मरने की हालत में झूले में झुल्लो का है ताई को अल्लाह क़यामत में क्या मुँह रखे रहना कि ऐसा मरने की हालत में झूले में झुल्लो के कहते 16 रोजे रखो एक ही दिन में महल लगा कहते, कैसा कहानियाँ बना को आज के में क्या करते हैं, कैसा पैसा मिलेगा, कैसे हमें पैसे वाले होंगे, कैसे अच्छे हालत में होंगे, इन लोगों पर इसमें गिर जाएंगे, कहानियाँ में गिर जाएंगे, ऐसे बातों में ऐसे कामों में गिर जाएंगे। गिर जा क्या करते हैं, देखो ये रोज़ा का कितना बड़ा अहमियत, देखो बादशाह को बच्चा हुआ, बुढ़िया महल में चलेगी, लकड़हारा क्या हुआ, उन्हें भी मालदार होगा, उन्हें मालदार हो को 16 सैयदा का 16वां दिन फातिहा नहीं करया, 5 पैसे का शक्कर लगो फातिहा नहीं करया, इसलिए एक इल्ज़ाम मैंने क्या करया, बादशाह ले जाओ इसे जेल में डाल दिया, जेल में जाओ 16 घंटे में खाद दे गया करते, कैसा कैसा ले जाओ पहुँचा दे दो। तुम सुनते ना, मैं मजाक से बोल रहा हूँ, सीरियस से बोलेंगे, मैं तुम्हें मजाक से बोल रहा हूँ, ये तभी मालूम होगा, सच्चाई तुमको मालूम होगा, तब अल्लाह के लिए रखने का रोज़ा 16 सैयदा रखो बोल सो शीट में क्या, वो ज़माने में बादशाह ज़माने में कांगा जी 5 पैसे है, 5 पैसे का शक्कर लेना है, अब 5 पैसे ले जाओ, दोबारा थर्ड मारा है 5 पैसे कहाँ है, चलता है क्या, पूरा बतक लड़े की बात, बेकार बात, बेकारी बात, फजूल बात है कर को आज मुसलमान का ईमान जर्रा 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 को बिगाड़ चुके। महबूब सुबानिया के ऊपर इज्जत, कादर वालिया के ऊपर इज्जत, महबूब सुबानिया कैसे मालूम क्या, उनको एक मर्तबा मलकुल मौत को रूट आने लगे, कौन रहे तू पूछी के दो इसे कादर महबूब सुबानी बोलेगा थे, कौन रहे तू, मैं चल रहा मलका चारू डाले इसे बोलने वाली खबर में जाने वो सवाल पूछेगा थे इनके पास, महबूब सुबानी के पास, ये पूरा कहानियाँ। अच्छा हमारे मुसलमान किसमें ऐसे बिदतों में, शिरकों में, इसमें अंदर जाकर सही तरीके के कुरान छोड़ दिए, अल्लाह का रास्ता छोड़ दिए तो कामयाबी आ जाएगा, अल्लाह का कलाम अल्लाह के रसूल का रास्ता छोड़ दो तो कामयाबी आ जाएगा क्या, नहीं कामयाबी आएंगे, कभी के कभी ऐसा ज़िंदगी रह जाए, ज़िंदगी बदलेगा नहीं, अल्लाह ज़िंदगी बदलागा नहीं, क्या शौक में, कामों में, बेकार कामों में अल्लाह गुजर डालना, ज़िंदगी परेशानी वाली ज़िंदगी बना देना। अपनी ज़िंदगी बदलना, आखिरत में हमें जन्नत पाड़ा तो कुरान को सही तरीके से अपनी ज़िंदगी में हमें अमल करना पड़ेगा, अल्लाह जो बोले वो अपनी ज़िंदगी में अमल करना पड़ेगा, जो अल्लाह के नबी जो रास्ता दिखाए उस रास्ते पे हमें अमल करना पड़ेगा, वो रास्ता वही सही रास्ता है, इससे बाहर अभी भी समझे नहीं, अभी भी बेबेरी ज़िंदगी, अभी भी आपको मुस्लिमों को अलग देखना, इन्हें आपको तौहीद जमात वाला, इन्हें अहले हदीस वाले, उन्हें आपको नजात वाले, क्या बोलते नजात वाले, क्या बोलते अहले हदीस वाले, क्या बोलते तौहीद वाले, कुरान के खिलाफ बोलते, अल्लाह के हदीस के खिलाफ बोलते, जरा भी समझे, जो कलीमा बोले उसमें मुकम्मल नहीं, जो कलीमा बोले वैसी ज़िंदगी नहीं, तो ये ज़िंदगी कैसे कामयाबी होएगी, आखिरत में मामूली बात क्या, अल्लाह कल मौत दे देगा, मरने वाले ना हम सभी, एक ना एक दिन मौत होने वाले, ऐसे जिंदे रहेंगे कि मरने के बाद 3 सवाल पूछेंगे, सबको मालूम क्या नहीं, 3 सवाल पूछे बगैर वहाँ पे पैर नहीं हिल सकता, हमें हट नहीं सकते, 3 सवाल पूछे बगैर, क्या सवाल, तेरा रब कौन है, बोलना नहीं, अल्लाह बोलना नहीं, तो अल्लाह बोलना है तो अल्लाह वाली जिंदगियां करना है, क्या नहीं,
خبر میں اللہ تیرا رب ہونے کو دو. یا اللہ میں تجھے ہی مانا, تجھے ہی عبادت کریا, میں تجھے شرک نہیں کیا, میں درگاہ کو نہیں گیا, میں تعویذ نہیں بنیا, میں تیری ہی عبادت کیا. یا اللہ تو ہی میرا رب ہے. یا اللہ بول کر ہم بول رہے ہیں میرا رب اللہ ہے, بول رہا ہے کیا نہیں؟ اور تیرا اسلام کو ساتھ, اگر اسلام کے برابر ہم اپنی زندگی چلے ہوئے رہیں گے, حرام سے بچے ہوئے رہیں گے, بدعت اور شرکوں سے بچے ہوئے رہیں گے, تو کبھی کہیں گے میرا دین اسلام ہے, میرا دین اسلام ہے. بولیں گے اسلام کے بغیر زندگی نہیں, تو کیا چلے گا؟ کچھ بھی نہیں چلے گا. ہاں مہاراج خان فوٹو بتائیں گے, ہمیں یہاں فوٹو پکڑتے نا, سیلفی پورا پکڑتے نا, فوٹو پکڑتے نا, ویسا ہم فوٹو بتائیں گے خبر میں یہ کون صحیح اللہ کے رسول کا عاشق ہو, اللہ کے رسول کو ماننے والا ہو, اللہ کے رسول کو محبت کرنے والا ہو, اللہ کے رسول کا راستہ چلنے والا ہو, تو وہ کہے گا یہ میرے رسول ہے, یہ میرے نبی ہے, میں ان کو ہی چاہتا تھا. ہمیں اللہ کے نبی کو دیکھیں نہیں, دیکھیں گے خبر میں دیکھیں گے انشاءاللہ. ہم بہت چاہتے کیا نہیں اللہ کے نبی کا چہرہ ایک مرتبہ بھی دیکھنا, سوچیں گے نہیں خواب میں سب دیکھنا ہوا نہیں اللہ کے نبی, چند جھوٹے پتہ بولیں گے انہوں اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھے, مدینہ میں دیکھے, یہ کرو بولے جھوٹا انہیں. اللہ کے نبی خود ہی بولے جو مجھے سامنے دیکھا وہی مجھے خواب میں دے سکتا ہے, مجھے کوئی نہیں دیکھے وہ مجھے نہیں دے سکتا ہے. تو اللہ کے نبی بولے بات ایک جنا دیکھے تو جھوٹا نا, انہیں کسی بھی شیطان کو دیکھا رہا, اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا رہا. جو اللہ کے نبی کو کا چہرہ بتائیں گے, فوٹو بتائیں گے, تو اس دنیا میں ہم اللہ کے نبی کو چاہتے صحیح, جو انہوں بولے وہی ہم اپنی زندگی میں عمل کرتے تھے, تو اللہ کیا کرے گا معلوم, اپنا زبان کھولے گا میرے نبی ہیں, میں ان کو چاہتا تھا, ان کی بات ہی مانتا تھا. اپنی قوم کو نہیں دیکھا, اپنے بزرگوں کو نہیں دیکھا, اپنے پھر کو رہتے اپنا انہوں کو سب میں نہیں دیکھا, میں اللہ کے نبی کو دیکھا. میری نماز اللہ کے نبی سکھائے وہی نماز تھی, میری عبادت جو اللہ کے نبی سکھائے تھے وہی میری عبادت تھی. بول رہے ہیں کیا نہیں, کام الگ بات الگ ہے, تو کیسا مسلمان بنے؟ یہ تین سوال کو جواب دینا ہے, تو اپنی سوال کی زندگی صحیح طریقے سے دنیا میں بسیرا کر لینا, بنا لینا. بہت کبھی معلوم ملک کی موتا کھڑ جائیں گے تب پچھتا کر فائدہ نہیں. یا اللہ کیا کام کیا, اپنی زندگی کھودا لینا, صحیح طریقے سے اسلام ہمیں اپنائے نہیں نا, صحیح طریقے سے اسلام کو ہمیں سیکھے نہیں نا, اللہ کی عبادت نہیں کرے نا, برابر پچھتانے سے فائدہ نہیں. اگرچہ دنیا میں ایک سبحان اللہ بولنے کا موقع آخرت میں نہیں ملے گا, دنیا میں سجدہ کرنے کا موقع آخرت میں نہیں ملے گا, اس دنیا میں ہمیں کیا کر لینا, اپنے اعمال کو, اپنے سارے عقیدے کو صحیح کر لے کر اس دنیا میں صحیح طریقے کا مسلمان بننا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اے ایمان والو مسلمان کے حالت میں رہو, مسلمان کے حالت میں مرو. انشاءاللہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہم نے تقریر کیا, بیان کیا, اپنا یہی مقصد ہے اپنے سارے مسلمان لوگ توحید جماعت پر پھلٹنا کر نہیں ہے, توحید جماعت پر آ جاؤ, توحید جماعت میں جم جاؤ, یہ مقصد ہمارا نہیں ہے. چاہے اللہ توحید جماعت کو بڑھائے گا, ہمارا یقین مقصد ہے سارے مسلمان لوگ قرآن اور حدیث پر پلٹے, سارے مسلمان لوگ اللہ کے کہنے پہ پلٹے, قرآن کو صحیح طریقے سے عمل کرے, اللہ کے راستہ صحیح راستے کو عمل کرے, سچی مسلمان بنے, مسلمان کی حالت میں مرنا, یہی اپنا مقصد ہے. انشاءاللہ جو کچھ بھی سنے ہم بولیں اس کے قابل ہمیں انشاءاللہ عمل کریں گے, عمل کریں گے انشاءاللہ. آپ کو بار بار انشاءاللہ ایسا ایک تربیہ اور ایسا ایک بیان کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں, آپ کو بلاتے ہیں, آپ کو دعویٰ دیتے ہیں, آپ کو خط صحیح طریقے سے ہم دیں گے انشاءاللہ. ہم اور اچھی باتیں آپ کو سنائیں گے, اور قرآن کی باتیں سنائیں گے انشاءاللہ, حدیث کی باتیں سنائیں گے, اور نئے نئے عنوان آپ کے پاس لے کے آئیں گے انشاءاللہ. ہم بہت کوشش کریں گے, وقت دیں گے, کیا دعویٰ دے تو آئیں گے, کیا آئیں گے, کیا اور مسلمان بھائیوں کو بھانوں کو بلا آئیں گے, کیا سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک. இந்த நேரத்தில் தான் நம்ம ஒரு 3 டாபிக் நம்ம பேச முடியும். ஏதோ நான் இன்றைக்காக